جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ سور حق ہے اور اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں سور پھونکنے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں ہے ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سور کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سور سینگ کے اس بغل کا نام ہے جو قیامت میں پھونکا جائے گا۔ اس سور کی بڑائی، اس کی آواز کی ہیبت ہمارے خیال اور وہم سے ورا ہے۔ آج ایٹم بم اور چیخنے والے بم کی آواز ہی لوگوں کو مار دیتی ہے، بستیوں میں زلزلے ڈال دیتی ہے، وہ تو سور ہوگا۔ سور کون پھونکے گا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ترمذی اور دیگر محدثین رحمہم اللہ المبین کی روایت کردہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب سور صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور وہی اکیلے سور پھونکیں گے۔ جس وقت حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اس وقت جبرائیل آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف ہوں گے اور میکائیل بائیں طرف۔ اس حالت میں آپ سور پھونکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ رب کریم ہی جانے۔ سور کب پھونکا جائے گا؟ سور قیامت کی تمام نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہے۔ اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی، لہٰذا اس کا یقینی علم تو اللہ پاک کو ہی ہے کہ سور کب پھونکا جائے گا۔ بہرحال اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ایک روایت میں ہے سور پھونکنے والا فرشتہ بغل منہ میں لے چکا ہے، اپنے سر کو جھکا چکا ہے اور کان لگا کر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ہو اور وہ سور پھونکے۔ پہلا سور پھونکنے کا وقت کیا ہوگا؟ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، پھر بہت بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، یہاں تک کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لیمن الملک اليوم، ترجمہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہے جبارین و متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ کیا سور پھونکے جانے کے بعد بھی کوئی زندہ رہے گا؟ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد جسے اللہ پاک چاہے گا اسے موت نہ آئے گی۔ اس کا متعلق یہ 4 اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے۔ دوسرا قول ہے کہ پہلے نفخہ سے، یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس سے جن لوگوں کو موت نہ آئے گی ان سے مراد وہ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں لٹکائے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ تیسرے قول کے مطابق پہلے سور کے بعد جنہیں موت نہ آئے گی ان کی تعداد 12 ہے۔ 8 عرش اٹھانے والے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام، جبکہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان سے مراد رضوان جنت، حور عین، نگران دوزخ، حضرت مالک علیہ السلام اور عذاب کے وہ فرشتے ہیں جو جہنم پر مامور ہوں گے۔ چوتھے قول کے مطابق اس وقت جنہیں موت نہ آئے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ آپ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے آپ دوبارہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا اس میں اختلاف ہے، یعنی 4 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور صرف 2 مرتبہ ہی پھونکا جائے گا۔ دوسرا سور کب پھونکا جائے گا؟ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں نفخوں، یعنی دونوں مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر سورج ہوتا اور دن رات نکلتے تو 40 سال کی مدت ہوتی۔ دوسری بار سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک جب چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جان، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ سیدھے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔